باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلك خلقهم وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ اکٹھے کیوں نہیں رہ سکتے، لوگوں میں اتحاد اتفاق کیوں نہیں ہو سکتا، لوگوں کے اندر اختلاف کیوں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، اپنی بات ہے، مذہب وکھرے الگ الگ فرقے پھر بن گئے، پھر الگ الگ ہے، پھر یہ سارے اکٹھے بھی تو رہ سکتے تھے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ امت یعنی یہ سارے لوگ ایک سوچ پر اکٹھے کیوں نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس کا جواب ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، میں اگر تیرا رب چاہتا تو ان تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا۔ اگر تیرا رب چاہتا تو کیا کرتا، تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، ان کی سوچ بھی ایک ہوتی، ان کا نبی ایک ہوتا، ان کے معاملات ایک ہوتے، کوئی کسی کا اس قسم کا اختلاف ہی نہ ہوتا۔ لیکن وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر تیرا رب چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ پھر تو رب ہی نہیں چاہتا کہ لوگ جنت میں جائیں، پھر تو یہی ہو گیا۔ سوال تو یہی بنتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ پھر رب ہی نہیں چاہتا کہ اختلاف ختم ہو جائے اور لوگ ایک جیسے رہے اور جناب وہ سارے جنت کے اندر چلے جائیں، تو اس سے تو فائدہ ہے سب کا، ساری امت جناب اللہ جنت میں چلی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاہنا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ اختیار دے رکھا ہے، چاہو تو سیدھے راستے پہ آ جاؤ، چاہو تو تمہاری مرضی جس مرضی راستے پہ چلے جاؤ۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ ہاں ایک کام جو رب نے کیا ہے وہ ہے سمجھانے کا، واعظ اور نصیحت کا کیا ہے۔ فرمایا کہ میں رسول بھی دے دوں گا، کتابیں دے دوں گا، ہدایت کے سارے سامان دے دوں گا، جنت جیسی نعمتوں کا تذکرہ بھی کر دوں گا، جہنم کے خوف کا بھی سارے معاملات بیان کر دوں گا۔ اختیار انسان کے پاس ہے کہ چاہے جنت چلا جائے چاہے جہنم میں چلا جائے، لیکن یاد رکھے علم الہی کے اندر یہ بات ضرور ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ہاں یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر، تقدیر ہے نا، تقدیر اکثر لوگ کہتے ہیں جی جیسے تقدیر میں لکھا ہے ویسے ہوگا۔ تقدیر کو آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ تقدیر علم الہی کا نام ہے، تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ مطلب کیا ہے کہ رب جانتا ہے کہ کس نے جنت جانا ہے اور کس نے جہنم میں جانا ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے اختیار بندے کو عطا فرما رکھا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، فرمایا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے ضرور بھیجا ہے، زبردستی کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ حالانکہ یہودیوں کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، جب انہوں نے تورات مانگی نا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے جب انہوں نے تورات عطا فرمائی نا تو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے طور پہاڑ اٹھا کے ان کے سر پہ کھڑا کر دیا، مانو وگرنہ تمہاری ایسی کی تیسی۔ سمجھ آئی؟ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کیونکہ انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ جناب آپ کتاب لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ، جب انہوں نے احکامات کو دیکھا نا کہ یار تورات کے اندر تو یہ سارا کوئی لکھا ہوا ہے، ہمیں تو سارا کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، تو جب انہوں نے کہا جی اسی تو نہیں مندے، جب یہ بات کی نا تو اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا یہ طور پہاڑ اٹھا اور ان کے سر کے اوپر لا کے رکھ دے، ٹھیک ہے، نہ مانے تو یہیں پہ ان کو دبا دینا۔ جبریل علیہ السلام نے طور پہاڑ اٹھایا اور اٹھا کے ان کے اوپر لا کے یوں کر دیا، ہاں مننا کہ نہیں مننا، ٹھیک ہے جی، پھر سارے من گئے، انہوں نے کہا نہیں جی ایسے تو مندے ہیں جناب، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے۔ اگر ایک دوسری آیت ہے کہ فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہمارے ذمے تمہیں ہدایت دینے کے لیے راستہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے، اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، فرمایا ہم نے تمہیں شکر کا اور ناشکری کا، یعنی کفر کا اور اسلام کا دونوں ہی راستے دکھا دیے ہیں، تیری مرضی ادھر چلا جا، تیری مرضی ادھر چلا جا۔ سمجھ آئی؟ یہ جو بہانہ ہم بناتے ہیں کہ جناب نہیں جی جو تقدیر میں لکھا ہے ویسا ہوگا، ویسا نہیں۔ تقدیر کا مطلب ہے جو علم الہی کے اندر لکھا ہے ہونا ویسا ہی ہے، لیکن اختیار تیرے پاس ہے۔
ماسک سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے علم میں ضرور ہے، اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو، تم عمل کرتے رہو. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں تم جنتی ہو اور واقعی تمہارے عمل کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ تمہیں جنت بھی عطا فرما دے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن رب نے انسان کے ساتھ زبردستی نہیں کی ہے. اگر دیکھیں نا جی، اگر رب کو ماننے والی بات ہے تو ساری کائنات اس کو مانتی ہے، صرف جن اور انسان ہے جس کو اختیار دیا کہ مان نہ مان، مانے گا تو تیرا فائدہ، نہیں مانے گا تو تیرا نقصان ہے. فرشتے بھی تو مان ہی رہے نا اسے، یہ ساری مخلوق بھی تو اسے مان ہی رہی ہے نا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. ٹھیک ہے جی، سورج جب بھی نکلتا ہے اس کی تسبیح پڑھتے ہوئے نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی، والقمر سجدہ کر کے، چاند جب بھی تو آتا ہے سجدہ کر کے اس سے آتا ہے. والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت جو ہے وہ سارے اسے سجدہ کر، ساری کائنات کے ساتھ جو ہے وہ اس کو حکم دے دیا کہ بھی کرنا ہے، سجدہ کر رہے ہیں. لیکن انسان کو اختیار ہے، فرمایا تیری مرضی میاں، کرنا ہے کر لے، نہیں کرنا کوئی بات نہیں، تیرا کھاتا اگلا کھاتا دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی، جنوں کو بھی اختیار دیا گیا، فرمایا ماننا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ماننا تو پھر اگلا حساب دیکھ لیا جائے گا. ہاں، انسان کے ساتھ زبردستی نہیں کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یزالون مختلفین، کیونکہ ہم نے اسے اختیار دے دیا ہے کہ جیسے مرضی کر لے، اور یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. کوئی یہودی بنے گا، کوئی عیسائی بنے گا، کوئی سکھ بنے گا، کوئی ہندو بنے گا، کوئی مسلمان بنے گا، یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. الا من رحم ربک، تیرا رب جس پر چاہتا ہے وہ رحم فرما دیتا ہے، وہ کبھی اختلاف نہیں کرتا ہے. دیکھیں جی، جسے سیدھا راستہ دکھایا جائے اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ یار سچ اور حق یہی ہے، اب وہ اس پر چلنا شروع کر دیتا ہے. فرمایا یہ رب کی رحمت ہے کہ جسے حق سمجھ آ گیا اور حق پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا ہے. دیکھیں نا جی، حضور کی تبلیغ میں جناب بلال اور ابو جہل دونوں کو برابر کی گئی ہے. جناب بلال کو بھی وہی کلمہ بتایا گیا، ابو جہل کو بھی وہی کلمہ بتایا گیا. بد نصیبی دیکھیں، اسے سمجھ نہیں آیا، سردار تھا، اسے غلام کو سمجھ آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی، جناب عمار بن یاسر غریب تھے، انہیں سمجھ نہیں، یہ سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے، ولید بن مغیرہ چودھری تھا، سمجھ نہیں آیا ہے، حالانکہ پیغام تو دونوں کو دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِذَٰلِکَ خَلَقَهُمْ، ہم نے انہیں پیدا ہی رحمت کے لیے کیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص رب کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، وگرنہ ہم نے مخلوق کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ تاکہ ہم اس پر رحم فرمائیں. ٹھیک ہے، اللہ ان پر کرم فرما دے. دیکھیں نا جی، کوئی جہنم میں جائے رب کو کوئی خوشی تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو حدیث پاک ہے نا کہ ساری کائنات مل کے ایک میدان میں کھڑی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دے، اور جتنا چاہے مانگ لے، رب ہر ایک کی منہ مانگی مراد بھی پوری کر دے، پھر بھی اسے ذرا فرق نہیں پڑتا ہے. سمجھ آئی نا؟ ہاں، پھر بھی اسے فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ تو رب اللہ تعالیٰ کا خود کا ارشاد ہے، مایا کہ ہمار ربوں کا بظلام للعبید، بھی تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. رب کو یہ خوشی نہیں کہ کوئی جہنم کے اندر جائے، لیکن اگر اپنی مرضی سے جا رہا ہے تو اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، تیرے رب کی یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے. یعنی کون سی بات؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم جنوں اور انسانوں کے ساتھ جہنم کو بھر دیں گے. جنوں اور انسانوں کے ساتھ جہنم کو بھر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ عبادت کے جو مکلف ہے وہ یہ دونوں ہیں، احکامات کے مکلف یہ دونوں ہیں. نبی جس طرح انسانوں کے پاس آیا ہے اسی طریقے سے رسولوں کے پاس بھی آیا ہے. جس طرح انسان فائدہ اٹھا کے جنت میں چلے جائیں گے، اسی طرح جنات ہے، جنت میں تو خیر نہیں جائیں گے، لیکن نیک جنات کو کیا کر دیا جائے گا؟ مٹی کر دیا جائے گا. باقی جو دوسرے چوڑے جنات ہیں ان کو اٹھا کے ان کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جو انسان ہے ان کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیرے رب نے جہنم کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ جو میرے راستے پہ نہیں چلے گا ڈالوں گا تیرے اندر ہی اور بھر بھی دوں گا. جہنم کتنی بڑی ہوگی جس سے رب نے بھرنا ہی بھرنا ہے. فرمایا لام لانا، فرمایا یہ ہم نے ضرور جہنم کو بھرنا ہے. جب یہ بات سنی نا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر بچے گا کون؟ پھر بچے گا کون؟ ٹھیک ہے جی، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 100 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا. 100 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کوئی بھی نہیں بچتا، پھر تو 100 میں سے جو ایک نے جانا ہے پھر کیسے ہم جنت میں جائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم 100 میں سے ایک ہی ہو. سبحان اللہ، تم 100 میں سے ایک ہی ہو. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، میں محبوب ہم نے جو آپ کو اس صورت کے اندر جو رسولوں کے واقعات ہم نے بیان کیے ہیں،
کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہوا، قوم سمود نے ایسے کیا، صالح علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہوا، لوط علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہوا، شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہوا. ہم نے یہ جو واقعات آپ کو بیان کیے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ما نثبت بہ فؤادک، اے محبوب تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، آپ کو تسلی ہو جائے کہ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تنہا آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا آیا ہے. یعنی آپ کو حوصلہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ اکیلے نبی نہیں ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پیچھے بھی سارے جتنے نبی آئے ہیں سب کے ساتھ ہوا ایسا ہی ہے. تو ہم نے یہ آپ کو یہ قرآن دے کر اس کے اندر واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ کو تکلیف ہو پیچھے دیکھ لیا کریں. ٹھیک ہے جی، جب آپ کو تکلیف ہو، جب آپ کو یہ امت ستائے تو پیچھے دیکھ لینا، زیادہ تکلیف دے تو نوح علیہ السلام کو دیکھ لینا، پھر دیکھے تو پھر شعیب علیہ السلام کو دیکھ لینا، پھر کہہ رہے پھر سمود علیہ السلام قوم صالح علیہ السلام کو دیکھ لینا. میرے محبوب ہم نے یہ سارے نبیوں کے واقعات قصے یہ سارے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ یار جب نبوت ملتی ہے تو نبوت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، مشہور مثال ہے کہ نبوت پھولوں کے سیج نہیں ہے، نبوت کانٹوں کا بستر ہے. نبوت کانٹوں کا بستر ہے. جو نبی بنا ہے اسے تکلیفیں آئی ہیں. آقا علیہ السلام کا خود کا فرمان ہے، فرمایا کہ اوذی نبی قط کما اوذیت، فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں کسی کو نہیں دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، جمعے کے اندر میں نے بیان کیا تھا نا کہ آقا علیہ السلام کے شروع کے جو حالات ہیں کتنے وہ دردناک قسم کے حالات ہیں. ہم لوگ حالانکہ مدینے کے حالات بیان کرتے ہیں، کبھی مکے کے ابتدائی حالات پڑھ کے دیکھیں جگرا چاہیے اس کو پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، کربلا کتنی دکھی داستان ہے، لیکن شیب ابی طالب کے اندر آقا علیہ السلام 3 سال تک پیاسے بھوکے بیٹھے رہے ہیں. 3 سال بھوک پیاس کے ساتھ گزارا ہے. ٹھیک ہے جی، جو بس وہ تھوڑا سا جو ملتا ہے اس کے ساتھ گزارا کرتے رہے. فاقوں کے فاقے آقا علیہ السلام نے برداشت کیے اور پورا خاندان بنو ہاشم شیب ابی طالب کے اندر بیٹھا رہا. یار واقعہ کربلا کے 3 دن ہے، اس کے اندر بھی علماء بتاتے فرماتے ہیں کہ مطلب حالانکہ وہ پانی والی بات ہے ہی نہیں، یعنی امام حسین کے پاس پانی موجود تھا، لیکن چلو اسی بات کو بھی دیکھ لیا جائے کہ یار تین دن امام حسین اگر پیاسے بیٹھے رہے ہیں تو آقا علیہ السلام 3 سال بیٹھے رہے ہیں. 3 سال. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے حوصلہ کرے، تسلی رکھے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، جیتا ہمیشہ نبی ہی ہے. جب بھی کوئی بات یہ حالات جیسے بھی آ جائیں جیتتا ہمیشہ نبی ہے. اور آج قیامت تک کے لیے اصول ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا بندہ جیسے مرضی حالات ہو جائیں رب ہارنے نہیں دیتا ہے. یہ اصول ہے اس کا، یہ ہارنے نہیں دیتا. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے دور ولایت کے اندر 7 بادشاہ دلی کے تخت پر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور سب نے ٹیل کا زور لگایا کہ مطلب ہے کہ نظام الدین کو ہم نے اپنے جناب آگے جھکانا ہے. ٹھیک ہے جی، فقیر جھکا کسی کے آگے نہیں. صاحب نے کہا تھا، کسی نے کہا جی تیرا دلی کے اندر دروازہ بند کر دیں گے، تو کسی نے کہا تو جی یہاں سے نکال دیں گے، کسی نے قتل کی دھمکیاں دی، کسی نے کچھ کیا. جھکا نہیں ہے بابا، اور رب نے اپنے فقیر کی جو ہے وہ پھر کانٹ لگنے بھی نہیں دی ہے. یہ اصول ہے اس کا، ساری زندگی فقیر کو آزمائے گا ضرور، ہارنے بھی نہیں دے گا. ٹھیک ہے، ہاں یہ اصول ہے اس کا. خیر اسماعیل کے اوپر چھری ضرور چلوائے گا، گلا نہیں کٹنے دے گا. ابراہیم کو آگ میں ضرور ڈالے گا پر جلنے بھی نہیں دے گا. ٹھیک ہے، تاکہ ان کو بھی دیکھ لیں کتنے پانی کے اندر کھڑے ہیں. موسیٰ علیہ السلام دیکھیں نا جی، فرعون بھی پانی کے اندر ہے اور موسیٰ علیہ السلام بھی پانی کے اندر ہے. فرعون بعد میں پانی کے اندر آیا ہے، کلیم اللہ کو تو ابتدا ہوتے ہی یعنی پیدا ہوتے ہی پانی کے اندر ڈال دیا گیا، سمندر کے اندر ڈالا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، ہاں فرق ضرور ہے، کلیم اللہ کو بھی سمندر میں ڈالا گیا، فرعون بھی سمندر کے اندر آیا ہے، لیکن کلیم اللہ کو غرق نہیں ہونے دیا، حالانکہ چھوٹا بچہ ہے. ٹھیک ہے جی، اور اپنے دشمن کو بچنے بھی نہیں دیا ہے. تو یہ اصول ہے اس کا. ٹھیک ہے جی، آزمائے گا بھی پورا، کڑاکا پورا کٹے گا ایک بار. ٹھیک ہے، جتنا نہ دیکھے گا بندہ کہاں تک برداشت کرتا ہے، لیکن اس کے بعد ہارنے بھی نہیں دے گا، تسلی بھی پوری رکھے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَٰذَا الْحَقِّ، اے محبوب اس صورت کے اندر آپ کو ہم نے سارا حق کی بیان فرما دیا ہے. وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے ہم نے یہ ساری صورت کو نصیحت بنا کے دے دیا ہے. اب جس مومن کو تکلیف آئے وہ پچھلے نبیوں کے حالات دیکھ لے، اور جیسے حالات کو دیکھے گا انشاءاللہ اس کو جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ تقویت عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے، ہم نے یہ سارے واقعات آپ کے لیے بھی بیان کر دیے، مومنین کے لیے بھی بیان کر دیے ہیں. اور آگے دھمکی لگا دی، فرمایا کل اے محبوب آپ ان کو فرما دے. اب یہ سارے واقعات بیان کر دیے ہیں، سارے معاملات بیان کرنے کے بعد فرمایا کل اے محبوب آپ ان کو فرمائے ذرا للذین لا یؤمنون، فرمایا یہ جو ایمان نہیں لانے والے نا اب بھی اتنا سب کچھ سن کر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، اعملوا علی مکانتکم، فرمایا تسی اپنا کام کر دے جاؤ، انا عاملون، ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں. اب کھاتا ختم. ٹھیک ہے جی، اب سمجھانے والا
جو چیپٹر ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. 950 سال نوح علیہ السلام نے سمجھانا تھا، سمجھا دیا. فرمایا بس بھائی اب ان کو نہیں سمجھانا، اب کشتی بنائے، ختم. سمجھانے والا کھاتا ختم ہو گیا. فرمایا یہی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمائی. فرمایا محبوب جتنا آپ نے ابو جہل کو سمجھانا تھا سمجھا لیا ہے، اب اس نے بدر کے اندر مرنا ہی مرنا ہے، اب اسے ہدایت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے جی. وانتظروا انا منتظرون. فرمایا تم بھی پھر انتظار کرو. جو تمہیں ہماری بات سمجھ نہیں آتی ہے، امام الانبیاء کی بات سمجھ نہیں آتی نا، ٹھیک ہے جی. آج بھی لوگوں نے گل سمجھنے نا اسلام دی، تو یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے. فرمایا وانتظروا انا منتظرون. فرمایا تم بھی انتظار کرو. پھر انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. کب آئے گی تو لگ جائے گا پتہ. آج تو مولوی نے گل چنگی نہیں لگتی نا، ٹھیک ہے. میں کوئی بات نہیں، قبر آنے دے، ٹھیک ہے جی، سارے نو پتہ لگ جائے گا. اور وللہ غیب السماوات والارض. فرمایا میرے محبوب اللہ زمین اور آسمان کے جتنے بھی چھپے ہوئے معاملات ہیں سب کا مالک اور خالق جو ہے وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے. اور وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. جتنے کام ہے وہ سارے کے سارے رب ہی کرتا ہے. تمام کام کرو جو ہے وہ اللہ کی طرف ہی ہے. جس نے جو کام کروانا ہے کیا کرے، فَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. رب کو کام کٹانا ہے نا تو پھر رب کی عبادت بھی تو کرنی پڑنی ہے نا. تو یہ اصول ہے، ٹھیک ہے جی. بھائی اگر اس سے کام لینا ہے تو اس کا بندہ بھی تو بننا پڑے گا. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. اس کی عبادت بھی کرو اور اس پر بھروسہ بھی کرو. یہ دو کام تم کرو، پھر جو تمہارے کام ہوں گے وَلِلَّهِ. وہ حدیث پاک ہے من کان للہ کان اللہ لہ. جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو وہ بڑی مشہور مثال ہے کہ رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ، آپ سوئی ہوتی، گھر میں چور آ گیا، ٹھیک ہے جی. سارا کچھ لپیٹ سپیٹ کے اس نے گنڈی گنڈی بن کے جانے لگا تو آگے دروازہ نظر نہ آئے. بڑا اس نے سر پیر مارے جہاں سے جائے ٹکر کھا کے واپس آ جائے. جب اذان ہونے لگی نا تو تھک کار کے بیٹھ گیا تو غیب سے آواز دی. فرمایا کوئی بات نہیں، ایک یار سویا دوسرا تو جاگ رہا ہے نا. ایک سویا ہے نا، اگر آج سو بھی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تو سارا کچھ سمیٹ کے تو جاتا رہے. وہ سوئی ہے، ہم تو جاگ رہے ہیں. ساری زندگی تو وہ جاگتی رہی ہماری خاطر، آج وہ سو گئی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم چوری کرنے دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ کوئی بات نہیں. وَلِلَّهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ عَلَيْهِ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. فرمایا کیونکہ سارے کام کرنے رب کی ذات نے ہے. جس نے رب سے کام کروانا ہو فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. دو کام کرے، عبادت بھی اس کی کرے، بھروسہ بھی اسی پر کرے. دو کام کر لے، اس کی عبادت بھی کرے. پیسہ ختم ہو گیا ہے تو قرآن پڑھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے جی. جنت چاہیے تو نماز پڑھنا شروع کر دے. جہنم سے بچنا ہے تو روزے رکھے اور زکات دینا شروع کر دے. فرمایا تم اس کا کہنا ماننا شروع کر دو، عبادت کرنا شروع کر دو، ٹھیک ہے جی. ہوگا کیا؟ فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. فرمایا کہ ہر کام کیونکہ اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی جتنے بھی کام ہوتے ہیں کرتا تو وہی ہے، ٹھیک ہے. تو اصول یہی ہے، تم اس کا کرنا شروع کر دو، وہ تمہارا کرنا شروع کر دے گا. ہیں جی فَاذْكُرُونِي اذکرکم. یہ اصول اس نے دے دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اصول ہے، ٹھیک ہے جی. کہ تم اس کے کام کرنا شروع کر دو، وہ تمہارے کام کرنا شروع کر دے گا. یہ اصول ہے. وما ربک بغافل عما تعملون. رب تمہاری تو تیرا رب جو ہے نا تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے، تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں. یہ نہ سمجھو کہ تسی لوگ کے کر لانگے رکھے بچ جاؤں گے، ٹھیک ہے جی. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. فرمایا رب کی شان یہ ہے کہ آنکھوں کے اشارے بھی دیکھ لیتا ہے. جب آنکھ مار رہے ہو نا کسی نو، ٹھیک ہے جی، میں آنکھ مار کے کسی اور سمجھا رہا ہوں، اگر سمجھ آوے نہ آوے رب جان لے کہ آنکھ میں کیوں ماری نے. یعلم خائنۃ الاعین. ٹھیک ہے، یہ الفاظ بڑے کمال کے. میں پڑھ کے بڑا حیران ہو گیا تھا کہ یار یہ جو آنکھ مارنے کا چکر ہے تو ہمارے ہاں آیا ہے نا، لیکن رب نے پہلے بیان فرما دیا. فرمایا یہ جو منافق بیٹھ کے یعلم خائنۃ الاعین، یہ جو آنکھوں کے کنارے سے باتیں کرتے ہیں نا رب وہ بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے. اکھاں دے کنارے نال کی ہوندا ہے، انج کر کے اکھ ماری بھی چلو فلاں تو اس تو نکلتے میں تو نکل کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. ہمارا رب سارا جانتا ہے. اور اگلی بات وما تخفی الصدور. فرمایا آنکھوں کے کناروں کو چھوڑو، ٹھیک ہے جی. آنکھ مارنا تو چھوڑو، جو سینوں کے اندر جو کچھ کھڑا رب اس کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے جی. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.